والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي في سننه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. میں نے آپ کے سامنے سنن ترمذی کی ایک حدیث پڑھی جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے کسی ریوڑ پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں گھس کر کے داخل ہو کر کے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا انسان کے دین کو اس کے مال کی لالچ یا اس کے عہدے کی لالچ نقصان پہنچاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم سب کے لیے بڑی اہم ہے, ہماری زندگی کے لیے بڑی اہم ہے. جب فتنوں کا دور ہے, خواہشات کا دور ہے, مال جمع کرنے کا دور ہے, عہدے کا, اسٹیٹس کا, منصب کا دور ہے. یہ دور ایسا ہی کہ آج یا تو انسان مال کی طرف بھاگ رہا ہے یا اپنے عہدے اور منصب کی طرف بھاگ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, پھر سے حدیث کو سمجھا جائے اور غور کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریوں کا کوئی ریوڑ ہو, اس میں اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تو ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو کتنا نقصان پہنچائیں. کوئی ایک بکری بھی نہیں بچے گی جس کو وہ لوگ نقصان نہ پہنچائیں. کچھ بکریوں کو تو مکمل ختم کر دیں گے, تباہ کر دیں گے, کچھ کو زخمی کر دیں گے. یعنی ان کی جو ہوس ہے, ان کی جو خواہش ہے نا, ان کی خواہش کی وجہ سے ان کے فتنے سے کوئی بچ نہیں پائے, کوئی بھی بکری نہیں بچ پائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا نقصان نہیں ہوگا, یہ دو بھوکے بھیڑیے یہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا انسان کے دین کو نقصان دو چیزیں پہنچاتی. اب دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز من حرص المرء علی المال, مال کی حرص, مال کی لالچ. کس کو نقصان پہنچا رہی؟ مال کی لالچ دین کو نقصان پہنچا رہی. مال کی لالچ کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہیں, بہت سارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نقصانات کی بات یہاں پر نہیں کی. مال کی لالچ کی وجہ سے دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے, کبھی انسان ذلیل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر مال کی لالچ میں انسان چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, دو تین تھپڑ آ کر کے کسی نے مار دیا اس کو, ذلت کی بات ہے یا نہیں؟ اس کو پکڑ کر کے تھانے میں لے گئے, ذلت کی بات ہے, بہت زیادہ ذلت کی بات. تو دنیاوی نقصانات کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہی نہیں, کیونکہ دنیاوی نقصانات ہو سکتے ہیں اور کبھی نہیں بھی ہو سکتے. لیکن دین کا نقصان جو ہے وہ حتمی ہے, اور وہ بڑا نقصان. دنیا کا نقصان ہوا تو کیا ہوا؟ دنیا کب تک رہے گی؟ جب تک انسان زندگی گزار رہا ہے, جب تک سانسیں چل رہی, جب تک ہماری دنیا ہے نا ہمارے لیے. جب ہماری سانس ختم ہو گئی تو ہماری دنیا ہمارے لیے ختم ہو گئی. ہم برزخ کی زندگی میں چلے گئے, آخرت کی زندگی میں چلے گئے. تو دنیاوی نقصان اگر ہوا بھی تو کوئی بڑا نہیں ہے, لیکن دینی نقصان اگر ہوا تو وہ اس دنیا میں بھی نقصان دہ ہوگا اور آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. تو مال کی لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی. کیسے دین کو نقصان پہنچاتی؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان جب مال کی لالچ پیدا کر لیتا ہے نا تو پھر حلال حرام کی فکر نہیں کرتا, اور حلال اور حرام کی فکر نہ کرنے والا گویا کہ دین کو ایک طرح سے چھوڑ ہی دیتا, ملحد بن جاتا ہے. آج اکثر و بیشتر لوگوں کی اکثریت الحاد کی طرف جا رہی, ملحد ہو رہے ہیں, ناستک ہو رہے ہیں, ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. ادھرم یعنی کوئی دھرم نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں. اس کی وجہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس کی وجہ ہماری اور آپ کی شہوت ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین پتہ نہیں, جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آ رہے ہیں ایسا نہیں کہ ان کو نماز کی فرضیت نہیں پتہ, نماز کی فرضیت پتہ ہے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے کے لیے آؤں گا نا تو داڑھی رکھنی پڑے گی. اگر میں نماز پڑھنے کے لیے آؤں گا نا تو میں چوری چکاری نہیں کر سکتا. میں نماز پڑھنے کے لیے آؤں گا تو میں گالیاں بھی نہیں کر سکتا. میں نماز پڑھنے کے لیے آؤں گا تو میرا اسٹیٹس اچھا بنانا پڑے گا. ان ساری چیزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے, انسان نمازی نہیں پڑھتا. یہ جو نادیریت جو پھیل رہی ہے, الحاد جو پھیل رہا ہے, اس کی یہ بنیاد نہیں ہے کہ الحاد میں کوئی مضبوطی ہے, کوئی طاقت ہے, کوئی پاور ہے. ایسا ہے نہیں, بالکل. الحاد جو پھیل رہا ہے ہماری اور آپ کی شہوت کی وجہ سے پھیل رہا ہے. ہمیں اپنے من کا کرنا, ہمیں اپنے خواہشات کی ماننی ہے, اس وجہ سے الحاد پھیل رہا ہے. مال کے لالچ میں انسان دین کی باتوں کو
ٹھکرا دیتا ہے. مال آنا چاہیے، کہیں سے بھی آنا چاہیے. ہمارا اور آپ کا شرع یہی بن چکا ہے، مال آنا چاہیے، چاہے جائز طریقے سے ہو چاہے ناجائز طریقے سے، چاہے کسی کا لوٹ کر کے ہم نے لیا ہو، چاہے کسی کا ہم نے دبا لیا ہو، چاہے کسی کو دھوکہ دے کر کے حاصل ہو، بس مال آنا چاہیے. یہ مال کی لالچ ایسی لالچ ہے جو آپ کے دین کو مکمل طور پر تباہ اور برباد کر دے گی. اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر مساجد کے اندر مالداروں کی کثرت نہیں ہوتی. مساجد میں پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والے اکثر وہ افراد ہوتے ہیں جو یا تو مڈل کلاس کے ہوتے ہیں یا تو غریب لوگ ہوتے ہیں. مالدار لوگ اکا دکا الا ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین جن کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دیتا ہے وہ لوگ آتے ہیں. ورنہ مالداروں کا اکثریتی طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ مسجد ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے جس کے پاس پیسہ نہیں. ہمارے پاس تو پیسہ ہے، ہم کیوں جائیں مسجد، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے. اس کی وجہ سے یعنی مال کی لالچ کی وجہ سے دین کیا ہوا، اس کا تباہ و برباد ہوا. اور ایسے لوگ ہی دنیا میں عذاب کے آنے کا باعث بھی بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں بیان فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے مالداروں اور خوشحالوں کو فسق و فجور میں لگا دیتے، معصیت میں لگا دیتے، اور وہ گناہ کرنے میں، عیاشی کرنے میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو اور اس کے عذاب کو بھول جاتے ہیں، اور اسی بھول میں اور اسی غفلت میں رہتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب ان کے اوپر نازل ہو جاتا ہے. کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی آندھی اور طوفان کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور اللہ رب العالمین بستی کے بستی کو ہلاک کر دیتا. ابھی ترکی میں اور سیریا میں جو زلزلہ آیا اس کے مناظر ہم نے دیکھے. پہلے زلزلے آتے تھے انسان نیوز پیپر میں پڑھ لیتا تھا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ایک کلپ آ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی کلپ، کیسے کون دبا، کیسے کون مرا، ایک ساری چیزیں ہماری نظروں کے سامنے. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں ایک سائنٹیفک چیز ہے، بس آئیے اور چلیے. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا عذاب یہ ہوتا ہے. لہذا مال آپ کمائیں، مال کمانے سے اللہ رب العالمین منع نہیں کرتا، مال کمانے سے دین آپ کو نہیں روکتا، لیکن مال کمانے کی شرطیں رکھتا ہے دین. مال کمانے کے لیے، مالدار بننے کے لیے 2 شرطیں، بس آپ بہت مالدار بنیں، آپ دنیا کے ٹاپ 10 میں یا آپ ٹاپ 1 میں یعنی فرسٹ نمبر پر آپ آ جائیے مالداری، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا مال جائز طریقے سے آ جاؤ اور آپ اس مال کو جائز طریقے پر خرچ کر رہے ہو. صرف 2 شرط، آپ مالدار بن جائیے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مال آپ کا جائز طریقے سے آیا ہو اور مال آپ جائز طریقے پر خرچ کر رہے ہو، جائز راستوں میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی چیز ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں رہتے ہوئے، کیونکہ وہ جائز طریقے سے مال کماتے تھے، جائز راہوں میں خرچ کرتے تھے. تو مال کی لالچ جو ہے وہ انسان کے دین کو برباد کر دے. دوسری جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، شرف کی لالچ. شرف یعنی عہدے کی لالچ، منصب کی لالچ، اسٹیٹس کی لالچ. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اس کا ایک سوشل اسٹیٹس ہو، وہ جب باہر نکلے نا تو لوگوں کی نظریں اس کی طرف متوجہ ہوں، لوگ اپنے دکانوں سے نکل کر کے سلام کریں، لوگ اس سے مصافحہ کریں، لوگ اس کو اٹینشن یعنی توجہ دیں، ہر ایک کی خواہش ہو. اب یہ خواہش اگر آپ کو جائز طریقے سے مل جا رہی ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے آپ اختیار کر رہے ہیں، عہدے چاہ رہے ہیں، مناصب چاہ رہے ہیں، ان کا مطالبہ کر رہے ہیں، عہدے اور مناصب پر آنے کے لیے گندی سیاست کر رہے ہیں، تو یہ چیز آپ کے دین کو نقصان پہنچائے. آپ تاریخ کو دیکھیے، تاریخ میں بہت سارے افراد اسی بنا پر گمراہ ہو گئے یا دین سے دور رہے کیونکہ ان کو اسٹیٹس پیارا تھا. اسٹیٹس. فرعون کو کیا اسٹیٹس تھا؟ فرعون نے ایک بار کہہ دیا نا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اب وہ اس سے نیچے آنا ہی نہیں چاہتا، اس سے نیچے اترنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھا. حالانکہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے معجزات پر ایمان تھا، یعنی یقین تھا، اس کو لگتا تھا کہ یہ سب باتیں صحیح ہیں. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نمل میں کیا. اللہ نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. یہ فرعون اور آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے معجزات کا انکار کرتے تھے، لیکن اندر اندر ان ساری چیزوں کا ان کو یقین تھا. کیوں انکار کرتے تھے؟ اسٹیٹس. اس نے انا ربکم الاعلی کہہ دیا. قارون بھی جو تھا وزیر جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی تھا، وہ تھا. قارون کو مال کا اسٹیٹس اس نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اس کو نصیحت کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں مال دیا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو لیکن غریبوں پر بھی خرچ کرو، زکوٰۃ بھی نکالو. یہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے لیکن ماننے کو تیار نہیں تھا. وہ یہ سمجھتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی،
میرے پاس مہارت ہے، میرے پاس ہنر ہے، اس وجہ سے یہ مال مجھے ملا ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ملا ہے، کسی اللہ تعالیٰ سے نہیں آیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اسی مال کے چکر میں، اسی اسٹیٹس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دھسا دیا، فرعون کو غرق کر دیا۔ بہت سارے لوگ اسٹیٹس کی وجہ سے، اسٹیٹس کی تباہی کی وجہ سے اپنے دین کو بھی تباہ کر جاتے ہیں، دنیا کو بھی تباہ کر جاتے ہیں۔ لہذا یہ دونوں چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑے، مال کی ناجائز حفظ اور عہدے اور منصب کی ناجائز حفظ۔ اسلام تو اس بات کی تعلیم دیتا ہے انسان جتنا زیادہ گمنام ہو اتنا زیادہ اس کے لیے اچھا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے لیے اچھا ہے، کم محاسبہ ہوگا اور اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، دینی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ بہت مشہور ہیں معاشرے میں، اپنے شہر میں، اور اگر آپ سے بشری تقاضے کے مطابق کوئی غلطی ہوگی، زیادہ نقصان پہنچے گا آپ کو، کیونکہ پوری دنیا آپ کو جانتی، پورا شہر آپ کو جانتا ہے، ارے فلانے نے ایسا کیا، فلانے نے ایسا کیا، ایسا کیسے کر دیا۔ لیکن وہی آپ گمنام ہو اور بشری تقاضے کے مطابق کچھ ہو گیا تو آپ کا یہ جو آپ کی جو غلطی ہے نا وہ محدود ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے۔ دنیاوی نقصان بھی کم ہے، دینی نقصان بھی کیا ہے؟ دینی نقصان بھی انسان کا کم ہے، کیونکہ اگر اس نے غلطی کی نا تو اللہ رب العالمین سے معافیاں بھی مانگ لیتا ہے، اگر اس کی غلطی چھپی ہوئی ہے، زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں آئی۔ لیکن اگر اس نے غلطی کی اور وہ مشہور ہے نا تو پھر وہ اپنی غلطی کو صحیح بنانے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، رجوع نہیں کر پاتا، توبہ نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے شرف جو ہے، عہدے کی لالچ، یہ بھی انسان کو اپنے ذہن سے نکالنی چاہیے۔ ایک حدیث بول کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مختلف حکومتی معاملات کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہیں، آپ بھی مجھے کہیں کسی چیز کا مالک بنا دیجئے، ذمہ دار بنا دیجئے، کہیں میں بھی جاؤں زکوٰۃ وصول کر کے لا کر کے آپ کو دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ ان کو کہا، یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، اے ابو ذر میں آپ کو اس کام کے لیے کمزور سمجھ رہا ہوں، آپ یہ کام مت کریے، آپ عمارت مت مانگیے، آپ ذمہ داری مت مانگیے، آپ عہدے کا مطالبہ مت کریے، آپ اس کام کو پورا نہیں کر پائیں، میں آپ کو کمزور سمجھ رہا ہوں۔ اور یہ چیز جو ہے یعنی ذمہ داری، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بڑی شدید ہو جائے۔ جتنی کم ذمہ داری اتنے سکون میں رہیں گے، جتنی زیادہ ذمہ داری اتنی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو اس چیز سے منع کیا۔ لہذا ہمارے اور آپ کے لیے اس میں عبرت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین مال کی اتنی محبت ہمارے دلوں میں رکھ جتنا ہمارے دنیا اور دین دونوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ الہ العالمین ہم سب کے دین کی اور دنیا کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔